رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنات بھی۔ ایک عام مفہوم تو اس کا یہی ہے، جو شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر بھی گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی جوں کی توں زندگی ہوتی ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک بات ہے کہ رمضان میں چونکہ قرآن اترنے کا آغاز ہوا، اور پھر ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کی خاص تشریف آوری ہوتی تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے، تو اس وقت رمضان شریف میں خاص ان شیاطین کو باندھ دیا گیا تھا، قید کرنے کے فیصلے کر لیے گئے تھے، جو خاص وحی کو چوری کرنے والے شیاطین ہوتے تھے، جن کو اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اور ان سے حفاظت سے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اس وحی اور قرآن کو ہم نے ہر مردود شیطان سے محفوظ بنا دیا۔ تو خاص نوعیت کے بڑے بڑے سرغنے نوعیت کے شیاطین تو باندھے جاتے ہیں، ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، ہاں شیاطین باندھ لیے جاتے ہیں، شیاطین تو بندھ گئے، وہ قید ہو گئے، لیکن شیاطین کی جو 11 مہینے کی محنت ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس مہینے میں چلتی رہتی ہے۔ وہ جیسے آپ موٹر وے پہ گاڑی دوڑائیں اور پورا میٹر گھما لیں آپ، اور پھر ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیں آپ، اس وقت آپ گاڑی دوڑانے کا ارادہ نہیں کر رہے، لیکن گاڑی ایک مقدار تک جوں کی توں دوڑتی چلی جائے گی، اس لیے کہ پیچھے سپیڈ اتنی لگی ہے اس کو۔ لیکن بہرحال اس گاڑی میں کسی درجے میں کمزوری ضرور آ جاتی ہے، اب وہ بڑھنا نہیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بحال نہیں پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اس مہینے میں گناہوں سے اتنی کمی تو ضرور آتی ہے کہ جس سپیڈ اور رفتار سے وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ رفتار کم نہیں ہوتی تو اب بڑھ بھی نہیں رہی ہوتی، بلکہ رفتہ رفتہ کم ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں اگر وہ اعمال کی کچھ خوبو شامل کر لے، کچھ رجوع اللہ کو شریک کر لے، تو یقیناً اللہ کا فضل بڑے طاقتور انداز سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے بڑے سے بڑا گناہگار بھی اس مہینے میں کسی نہ کسی درجے میں توبہ تلافی پر ضرور آتا ہے۔ نیک اور اعلیٰ درجے کا صالح نہ بنے تو گناہ کو کم ضرور کر لیتا ہے، آٹومیٹک اس سے کم ضرور ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک نعمت کی بات ہے۔ پھر گناہ پر لگانے والی چیز وہ صرف شیاطین نہیں، وہ نفس بھی ہے۔ شیاطین کو تو باندھنے کے بارے میں بتلایا گیا ہے، نفس کو باندھنے کے بارے میں نہیں بتلایا گیا۔ وہ نفس جو ہے وہ اس روزہ اور روزے کو جب اس کی صفات کے ساتھ، روزے کو روزے کے خشوع خضوع کے ساتھ جب ادا کرتے ہیں تو اس سے پھر نفس کمزور ہوتا ہے۔ اور اگر نفس کو بھی پوری طرح نہ ہو تو پھر بھی پوری طرح خلاصی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے، شیطان تو بہت سارے لوگوں کو خراب کرتا ہے، شیطان کو کس چیز نے خراب کیا؟ شیطان کو شیطنت پر، کبر پر، اللہ کے سامنے اکڑنے پر اس کے نفس نے آمادہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ نفس جس نے ابلیس کو شیطنت پر ابھارا اور شیطنت پر لگایا، وہ تو بہرحال موجود ہے، اس کو تو کوئی زنجیر اور سنگل نہیں لگے بھائی۔ ہاں، روزہ جب خشوع خضوع سے انسان رکھتا ہے تو اس میں بھی کسی درجے میں کنٹرول آتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے نفس کو بھی جب انسان کرتا ہے تو نفس مرتا نہیں، مغلوب ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے۔ اس کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی، مغلوب ہو جاتی ہیں۔ تاہم وہ موجود ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے ذریعے ہم سب کی نفس و شیطان سے حفاظت فرمائے، اور خدا نخواستہ اس مہینے میں کوئی برائی اور غلط اور کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کے التزام کی